خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم خلق خدا کی خدمت کرنے والی کسی ایک این جی او سے ان کے ریپریزنٹیو سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کس جذبے کے تحت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اور انسانوں کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں. اور یقیناً ماہ رمضان مبارک ہے, ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے. تو سیگمنٹ کا نام ہے ایک نیکی. موجود ہے ہمارے ساتھ بہبود ایسوسی ایشن کے دو بہت ہی معزز مہمان. اسکائپ پر ہمارے ساتھ بشرا پرویز صاحبہ. السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے میڈم؟ جی وعلیکم السلام, بالکل آ رہی ہے آواز. بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. اور میرے سامنے موجود ہیں سعد حسین, آپ کو بھی السلام علیکم. بہت شکریہ, آپ بھی تشریف لائے, وقت نکالا. تو بہبود ایسوسی ایشن کس طرح کام کرتی ہے یہ ہم سوال جواب اور گفتگو کریں گے یقیناً, لیکن پہلے دیکھتے ہیں ان کا پیکج کہ جس سے پتہ چل جائے گا کہ بہبود ایسوسی ایشن کا اسٹرکچر کیا ہے, کیا مقاصد ہیں, کس طرح سے کام کرے. آئیے دیکھتے ہیں. ٹوٹل گیسٹ لسٹ 1000 لوگوں کی بن چکی ہے اور تم نے ابھی تک مجھے اپنی فرینڈ لسٹ ہی نہیں دی. ماما لسن, میری شادی پہ اتنا خرچہ کرنے سے بیٹر یہ کہ ہم یہی پیسے کسی اچھے کام کے لیے دے دیں. ماما I want to show you something. بہبود ایسوسی ایشن کراچی انڈر پریولیجڈ عورتوں اور بچوں کے لیے ایجوکیشن, ہیلتھ فیسلٹیز اور ان کی آمدنی کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سب پرووائڈ کرتا ہے. اتنی لاوش شادی کرنے سے بہتر ہے کہ ہم یہ پیسے ڈونیٹ کر دیں, کسی کی زندگی بہتر بنائیں. سلمہ, کسی بھلے انسان کی ڈونیشن کی وجہ سے تمہارا ٹی بی کا ٹریٹمنٹ ممکن ہو گیا ہے. ارے سلمہ, اب تم ٹھیک ہوتی جا رہی ہو, اللہ کا کرم. کیوں نہ تم بھی کوئی ہنر سیکھ کر اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کا ذریعہ بن جاؤ. دھندلی دھندلی سی تھی منزل, آنے والے کل ہو جائے گی مل. تتلیاں خوشی کی اڑنے لگی ہے, امیدیں مجھ سے ملنے لگی ہیں. بادلوں کے پیچھے آنکھیں نیچے کوئی تھا رہتا جو تھا میرا. حرین, کیا ہوا آپ کو؟ ہیلپ پلیز. تھینک یو سو مچ. ہر اچھائی گھوم پھر کے آپ ہی کو فائدہ پہنچاتی ہے, تو بنو ذریعہ کسی کی زندگی بدل کر اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کا. This is just one of the many inspiring stories that come to life each day at Behbood Association Karachi, where annually around 200,000 people benefit at our centers through quality education, healthcare, vocational training, and income generation. Your zakat and donation can help enable and empower more women and children. Let's change this world together. Visit www.behboodkarachi.org.pk now. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ. ایک بار پھر محترمہ یہ بتائیے, آپ ہمیں سن سک رہی ہیں؟ جی میرے خیال میں بشرا بھی میرے خیال میں لائن پہ نہیں ہے. چلیں ساتھ ذرا یہ بتائیے کہ کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو اس بہبود ایسوسی ایشن؟ اچھا, اور ویسے بہبود کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ اچھا اچھا, ماشاء اللہ. تو
تو زیادہ تر کس سیکٹر میں کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس 3 ایسے میجر سیکٹرز ہیں جس میں ہم کام کرتے ہیں. ایک ایجوکیشن ہے, دوسرا ہیلتھ ہے اور تیسرا ووکیشنل ٹریننگ. تو یہ تینوں الحمدللہ یہ آپ کو بتاتا چلوں ساتھ کہ اسٹارٹ جو کیا تھا آج سے 50 سال پہلے ایک گیرج میں سے اسٹارٹ کیا تھا. گیرج خواتینوں نے 2-4 خواتین بھی ہیں خالی طرح شروع جنہوں نے اسٹارٹ کیا اس کو, اور وہاں سے پھر یہ لے کر آگے موو کرتے گئے اور الحمدللہ آج جو ہے ہماری کورس ہوئی. یہ مائک لے جی جی. تو آج ہمارے الحمدللہ کورس ہوئی بلڈنگ کے اوپر ہم مشتمل ہیں اور کافی ساری جگہوں پر ہم کام کر رہے ہیں کراچی کے اندر. تو صحیح. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ اس کی ہسٹری کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ یہ اسٹارٹ کرنے کا خیال آپ کے جو بزرگ ہیں, جو لیڈرز ہیں, جو پیٹرنز ہیں, ان کو کیسے آیا؟ ان کو بس کیونکہ ایک علاقہ شیریز علاقہ بنی اور پھر اس کے ساتھ کالپت کے ساتھ بھی جو ہمارا سیٹ تو وہیں سے لوگوں نے اسٹارٹ کیا اور جس طریقے سے لے کر چل رہے ہیں ایک کے بعد دوسری بعد تیسری ایک کے ساتھ ایک ہاتھ جوڑتے گئے. اچھا آج ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ہمارے سینٹرز ہیں, ہمارے اسکولز ہیں اور ہیلتھ کا ہمارا ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے پورا, جس کے اندر ہم ٹی بی کو سیکیور کرتے ہیں, ان کو کیٹر کرتے ہیں, ٹی بی کے پیشنٹس کو کیٹر کرتے ہیں, ڈائبٹک اور ہیپاٹائٹس سی ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے, ان کو ہم کیٹر کر رہے ہیں. تو اس طریقے. اچھا ہیلتھ کے شعبے میں زیادہ کیا کام ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی تھیلیسیمیا میں کام کر رہا ہے اس وقت, ہم لوگ کام کر رہے ہیں ٹی بی کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں, ہیپاٹائٹس سی کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ ہماری وہ میجر ہیں جو جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. انفیکٹ یہ کہ کووڈ-19 کے اندر بھی ہم نے پی پی سوٹس منگوا کے اسپیشلی اور اپنے جو ہمارے ورکرز ہیں ان کو دیے تاکہ وہ اس کو اسی طریقے سے رواں رکھ سکیں ان حالات کے اندر بھی, کیونکہ ٹی بی کے مریضوں کی جو دوائیں ہیں ان کو روک نہیں سکتے, ہیپاٹائٹس سی کے جو مریض کے دوائیں ہیں ان کو روک نہیں سکتے. تو سارے جو پریکاشنری میجرز تھے ان کو لے کر ان حالات کے اندر بھی کووڈ-19 کے اندر سچویشن کے اندر ہم لوگ اسی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ جو ٹی بی اور اس طرح کے جو پیشنٹس ہمارے پاس ریگولر بیسس پر آتے ہیں ان کو ہم کیٹر کرتے رہیں, ان کی کہیں پہ بھی دوائیں ادویات ان کی رکیں نہ, ان کو کوئی ایسی سچویشن فیس نہ کرنی پڑے. اچھا جو ایجوکیشن سیکٹر ہے آپ کا, اس میں فیس وغیرہ کا کوئی اسٹرکچر ہے یا یونیفارم اور بکس وغیرہ کس طرح سے کرتے ہیں, باقی اخراجات کس طرح سے آپ پیرنٹس سے لیتے ہیں یا خود کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ اس طریقے سے کہ بالکل نامنل فیس ہے اور اسی فیس کے اندر جو ہے وہ ان کا یونیفارم, ان کا کورسز, وہ سب چیزیں انکلوڈڈ ہوتے ہیں, بالکل نہ ہونے کے برابر 200-300 روپے کے جیسے. اس کے اندر جی ہم ان کو کیٹر کرتے ہیں. اور پلس یہ کہ جو خاندان بالکل بھی نہیں وہ کر سکتے ہیں, اس کو افورڈ کر سکتے ہیں, تو وہ یقیناً ہم ان کو پھر فری آف کاسٹ بالکل ساری سروسز دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اب ایک خیال ہے لوگوں کا کہ اس طرح کے جو اسکولز ہوتے ہیں نا ان میں تعلیمی معیار جو ہے نا وہ بہت اچھا نہیں ہوتا, اس کے بارے میں بتائیں. میں آپ کو یہی بول سکتا ہوں کہ آپ پلیز ایک دن نکالیے اور تشریف لے کر آئیے ہمارے انسٹیٹیوٹس پہ, ہمارے اسکولس پہ, ہمارے ہیلتھ کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے پورا, تو آپ کو موسٹ پروبیبلی آپ کو خوشی ہوگی دیکھ کے اور آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ کس طریقے سے کوالٹی ایجوکیشن ان بچوں کو دی جا رہی ہے. اچھا ہیلتھ میں ابھی آپ کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا پیکج میں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی نرسنگ کا کورس بھی آپ کرواتے ہیں, ایسا ہے کچھ؟ دیکھیں یہ بیسکلی بچے جب یہاں سے پڑھ کے نکلتے ہیں تو پھر ان کو ہم گائیڈنس دیتے ہیں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں, کس طریقے سے اپنے آپ کو گروم کر سکتے ہیں اور کیسے آپ اپنی انکم جنریشنز اپنے نکال سکتے ہیں کہ آپ اپنے اخراجات کو خود سے اٹھا لیں. تو ظاہر ہے اس میں پھر بہت ساری ایسی بھی ہوتی ہیں خواتین جو کہ نرسنگ کے اس میں جاتی ہیں, ان کو ہم گروم کرتے ہیں, یا پھر دوسرے ڈپارٹمنٹ کے اندر جانا چاہتی ہیں جن کی یہ وش ہوتی ہے, تو ہم ان کو اسی حساب سے پھر گرومنگ کرتے ہیں تاکہ وہ پراپرلی کوپ اپ کر سکیں لوگوں کے ساتھ. اخراجات کتنے آ جاتے ہوں گے پورا سال؟ دیکھیں اخراجات تو بہت آتے ہیں, اچھے خاصے آتے ہیں, اور ابھی بھی ہم یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہی اسی لیے کہ ہم اپیل کر سکیں لوگوں سے زکوٰۃ کے لیے اور ان کے جو صدقات ہیں ان کے لیے. اب آخر کے 10 دن آخری عشرہ آ گیا ہے, اس میں ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ڈونیٹ کریں ہمیں, زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ, بلکہ انفیکٹ یہ کہ کیونکہ سچویشن ایسی ہے تو ہم نے اپنا جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر یہ ساری آپشنس آن رکھے ہوئے ہیں کہ یو کین ڈونیٹ آن لائن. اگر آپ گھر سے بیٹھ کے اپنے کمپیوٹر پہ صرف لاگ ان کریں اور اپنے ٹرانسفر کر دیں فنڈس, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں, یا دوسرے طریقہ کار بھی اس پہ ہم نے مینشن کیے ہوئے ہیں کہ کس کس طریقے سے آپ ہمیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں. جی محترمہ آپ سن سک رہی ہیں مجھے؟ ابھی آواز آنی شروع ہوئی ہے. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سوری. جی آپ کیمرہ سیٹ کر لیں بالکل. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟
जी आ रही है। अच्छा, मेरी साथ से काफी बात हो गई और मैं आपसे 2-4 बड़ी अहम बातें करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये ख्याल आपके बुजुर्गों को कैसे आया कि एक ऐसी फाउंडेशन हो जिसमें हेल्थ और एजुकेशन को ज्यादा फोकस करके बहुत नॉमिनल फीस में अच्छी क्वालिटी एजुकेशन भी दी जाए, फिर वहां से जब बच्चे निकलें तो उनको जो कैरियर वो मुंतखब करें उसमें हेल्प भी की जाए, स्पेशली हेल्थ के शोबे में। ये ख्याल कैसे आया? जी हमारी असल में थ्रू आउट जो 50 साल में, आपको पता है इस साल हमारा 50वां साल है, अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हुआ 50 साल माशाल्लाह। तो उसमें हमारी जो बड़ी डेडिकेटेड मेंबर्स रही हैं, जो हमारे बड़े सीनियर मेंबर्स भी थे, और थ्रू आउट एक मीटिंग रेगुलरली, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो मीट करती है रेगुलरली एवरी मंथ, उसमें फिर ये सारी जो चीजें हैं उनके प्लानिंग की जाती है, जो भी आइडियाज नए आते हैं शेयर किए जाते हैं, और पर्पस ये था कि पॉवर्टी एलिविएशन हो और खवातीन को और बच्चों को एम्पावर किया जाए ताकि वो जिंदगी में अपनी ख्वाबें पूरी कर सके और फाल माशरे के शहरी बन जाए। तो उसके लिए क्या क्या जरूरत होती है? जब खवातीन हमारे पास आनी हुई शुरू, तो उस वक्त तो सिलाई कढ़ाई से शुरू किया था। अच्छा। मगर ये था कि वो आती थी या तो वो बीमार होती थी या वो लिखी पढ़ी नहीं होती थी, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकती थी। तो जब ये दोनों चीजों की जरूरत थी तो हमने तीनों को इसलिए इकट्ठा कर दिया चीजों को, ताकि किसी जरिए किसी भी वजह से वो पीछे ना रह जाए और वो अपने और अपने बच्चों को जो है वो बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए उनके लिए वसाइल मुहैया। अच्छा मैडम, एक कोई भी इदारा कोई चला रहा होता है तो उसके जहन में एक खाका होता है कि फाइनेंशियली हमें साल में इतने अखराजात करने हैं और इतने पैसों की जरूरत पड़ेगी। आपकी अकाउंटिंग, आपके फाइनेंशियल सिस्टम आपका क्या बताता है? कितने अखराजात आप पूरा साल कर लेते हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ती है कि अपील कर सके डोनर से? जी हमारे अखराजात बहुत ज्यादा हैं। आप सोचिए, क्योंकि 2 लाख लोगों को हम हर साल फायदा पहुंचाते हैं, हम लोग फायदा लेते हैं हम इस इदारे से, तो इसलिए जो है हमारे पास 200 लोगों का स्टाफ है जिसके लिए हमें पूरा सब, और इस कोविड-19 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई किसी को नहीं हटाया, बल्कि पूरी सैलरी चाह रही है उसमें। उसके अलावा जो हमारी सारी जो पर पीस वर्कर्स हैं, क्योंकि जब हम हुनर सिखाते हैं तो फिर उस हुनर के जरिए उनको काम भी देते हैं, जो कि हमारी शॉप जमजमा पे है, उस पे वो सेल होता है ताकि उन्हें एक स्टेडी इनकम आए। तो अब चूंकि दुकानें तो बंद थी, कल खुली है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब वो जो थी वो पर पीस वर्कर्स बिल्कुल बेकार थी, तो उनके लिए भी हमें इंतजाम करने हैं। सो आपसे अपील है, सबसे अपील है, जितना भी छोटी अमाउंट हो बड़ी हो, सब बहुत कीमती है हमारे लिए, किसी भी अमाउंट को कम ना समझे। और हमारे पास अब जो आई एम श्योर साथ ने बताया होगा, डोनेट ऑनलाइन की ऑप्शन आ गई है। सो आपको जितना ज्यादा से ज्यादा अगर आप मदद करेंगे तो कोविड-19 के इफेक्टीज को भी हम मदद कर रहे हैं, और 500 से ज्यादा फैमिलीज को महीने का पूरे का हमने सप्लाईज किए हैं और कर रहे हैं, और उसके अलावा हमें तो पूरा साल प्रोजेक्ट चलाने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो जाता है हमारा, कहीं बाहर से पैसे नहीं आते, लेकिन इस साल शॉर्टफॉल आ रही है। अच्छा ये बताइए कि ये जो स्कूल्स बंद हैं, और तो आपको क्या लगता है बच्चों में इतना बड़ा गैप आ गया, भूल तो नहीं जाएंगे पढ़ाई करना? सारे शरारतों में और वीडियो गेम्स में लगे हुए सारे बच्चे। जी बस अब ये है कि हम भी अब इस सोच में हैं कि अगर अब के नहीं, अब फिर से अगर लॉकडाउन बढ़ा रहे तो क्या हम अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे? क्योंकि टीचर्स की तो ट्रेनिंग का हम ऑनलाइन सोच रहे हैं, हमें करनी है, बल्कि हमें अभी वो हाउ टू कोप विद कोविड-19 स्ट्रेस पेंडेमिक, इसके ऊपर जो है मेंटल हेल्थ ट्रेनर है जो हमारे साथ वर्कशॉप्स कर रही है ऑनलाइन, तो अब हम उसको पब्लिक के लिए भी ओपन करेंगे, टीचर्स के लिए करा रहे हैं उनसे। बच्चों का ये है कि अब टीचर्स को बुला के उनको रेडी कर रहे हैं कि, और उस पर मशवरा करना शुरू किया है कि किस तरह से बुलाएं, क्योंकि हमारे पास तो बच्चों के घरों में स्मार्टफोन्स नहीं होंगे सबके पास। ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम हर जगह पर तो नहीं है, बिलखुसूस आपके यहाँ तो जो फैमिलीज अपने बच्चों को लाती हैं वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश फैमिलीज नहीं होती हैं। जी बिल्कुल,
تو اب اسی چیلنج کو اب ہم کیسے میٹ کریں اس کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں. میٹنگ آج کل میں اچھا کووڈ-19 کے لیے میڈم کووڈ-19 کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے بہبود ایسوسیشن کوئی کام کر رہی ہے یا اس پر کوئی پلان کیا آپ نے, کیونکہ لگ رہا ہے کہ یہ ابھی 2-4 مہینے تک ہماری جان نہیں چھوڑے گا. جی بالکل, ہم جو ہے بالکل ہم فنڈز جمع کر رہے ہیں اس کے لیے, اور جیسے میں نے بتایا ابھی دے بھی چکے ہیں. ہم نے تو جو ہے کیش بھی دیا ہے راشنز کے علاوہ, اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو گھروں کے کرائے بھی دینے ہیں, ان کی اور بھی ضروریات ہیں. اور چونکہ یہ وہی لوگ ہیں, ہم تو بیسکلی ان کو کیٹر کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ سارا وقت ہیں آلریڈی. یا تو وہ پیشنٹس ہیں ہمارے آلریڈی, پورسٹ آف دا پور پیشنٹس میں سے بھی جو بالکل پور ہے, یا ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, یا ہمارے یہ جو پر پیس ورکرز ہیں, ان کا تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ ان کی تو بالکل انکم بند ہو گئی, کیونکہ وہ تو ہمارے ساتھ عید کے دنوں میں ایک خاتون $1,00,000 لے جاتی تھی, اس سے زیادہ لے جاتی تھی, کیونکہ اپنے محلوں میں بھی کام دے دیتی تھی. انہوں نے محلوں میں سکھا رکھا تھا لوگوں کو, تو ان سے کام کروا کے لاتی تھی. 2-2 لاکھ کے بیچ کی اماؤنٹس وہ لے جاتی تھی. اب یہ دیکھیں اس کی وجہ سے سب کچھ بند ہونے کے اب تھوڑا ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ رکھتے ہوئے, اور ہمیں الحمدللہ ڈونیٹ ہو گئے تھے PPEs پروٹیکٹیو گیئر, تو وہ بھی ہم نے اسٹاف کو دیا ہے, اور سوشل ڈسٹینس رکھتے ہوئے اب آ کر چاہ رہے ہیں ہم کہ لوگ گھروں کو کام لے جائیں اور وہاں سے کر کے دے دیں, تاکہ ان کی کچھ نہ کچھ مدد ہوتی رہے. بہت شکریہ. ساتھ کیمرہ آپ کے سامنے ہے یہ والا, آپ کو اپیل کرنا چاہے تو آپ کریں. میم آپ بھی اپیل کر دیجیے گا. جی میں صرف یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں سب کے سامنے کہ پلیز آگے بڑھیے, اور یہ جو ٹائم ہے آخری اشرہ سٹارٹ ہو گیا ہے, روز ڈونیٹ کیجئے. کیپ ہوم, کیپ سیف اینڈ کیپ ڈونیٹنگ اس. ہمیں سپورٹ کیجئے تاکہ یہ جتنی خواتین ہیں جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں ہم ان کو اچھے طریقے سے کیٹر کر سکیں. ہماری ویب سائٹ ہے www.behboodkarachi.org.pk. اس کے اوپر آپ جائیں گے, آپ کو بہت ایزیلی آپشن سامنے نظر آ جائیں گے. جو بھی آپ کو کنوینئنٹ لگے اس کے تھرو آپ ہمیں سپورٹ کیجئے, ڈونیٹ کیجئے. اور اگین وہی بولوں گا کہ آخری 10 دن ہے, اس کے اندر زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کا صلہ بھی اوپر بھی. اور یہاں پر میں نیوز 1 کی جانب سے اپنی جانب سے آپ سے اپیل کرتا ہوں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو کہ بہبود ایسوسیشن ایک با اعتماد ادارہ ہے. اس کی ٹیم 50 سال سے کام کر رہی ہے, ان کے بڑوں نے کافی محنت کی اس کام کے لیے, تو آپ ان کا ساتھ دیں جیسے پہلے دیتے رہے ہیں. اور اس مرتبہ جو کووڈ-19 کے بعد سچویشن آئی ہے, یہ ہمارے فلاحی اور رفاہی ادارے ہی ہمارا ایک آسرا ہیں. یہ آپ کے بچوں کو بہت نامنل فیس میں جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں, کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں, ہیلتھ کے سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, راشن دے رہے ہیں, کیش مدد کر رہے ہیں, عید کی تیاری کروا رہے ہیں, اور اتنے سارے کام اگر یہ ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کر رہے ہیں, تو ہم اگر ان کی ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ فزیکلی کام نہیں کر سکتے لیکن ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں, تو اپنے مال میں سے کچھ حصہ بہبود ایسوسیشن کے لیے وقف کریں. اپنی زکوٰۃ, خیرات, فطرات, عطیات ان ساتھیوں کو, ان کی بہبود ایسوسیشن کو ضرور دیں. یاد رکھیے اگر آج آپ کسی کے بچے کو پڑھانے میں مدد دیں گے, کل آپ کا بچہ بھی ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا. آج آپ کسی کی جان بچائیں گے, ہیلتھ کے شعبے میں کسی کی مدد کریں گے, تو رب تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو لمبی عمر اور اچھی صحت عطا کرے گا. اور یہی بات ہے کہ ماہ رمضان مبارک ہے, ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے. 1 روپیہ دیں گے ہزاروں کا ثواب ہے, 10 روپے دیں گے لاکھوں کا ثواب ہے, 100 روپے دیں گے کروڑوں کا ثواب ہے, اور 1,00,000 روپے دیں گے تو اربوں کا ثواب ہے. تو رب کے ہاں ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے. ہاتھ بڑھائیں, آگے آئیں اور ان کا دست و بازو بنے, ان کا ہاتھ پٹائیں. جی میڈم آپ اگر اپیل کرنا چاہتی ہیں. جی میں تو یہ کہوں گی, آپ نے بہت اچھے سے ہمارے بہاف پہ کی, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. کہ دیکھیں اب بڑی راتیں شروع ہونے والی ہیں, اگر ہر رات کے لیے آپ ایک رات بڑی رات ہو سکتی ہے کوئی بھی 10 راتوں میں سے, تو آپ جو کچھ بھی دیں گے 1000 مہینوں کے برابر اجر ہے. تو پھر اگر آپ ہر رات 10 راتوں میں ایک ارادہ کر لیں, کتنی بھی چھوٹی اماؤنٹ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی ہے. آپ ارادہ کریں کہ آپ روز ڈونیٹ کریں گے بہبود کو, تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دگنا اجر بڑھا کر کے دے گا. تو آپ بہبود کی ویب سائٹ پہ جائیے www.behboodkarachi.org.pk, تو ڈونیٹ کا پیج سیدھا کھلتا ہے اور اس پہ آن لائن ہی آپ دے سکتے ہیں. آپ تو سب کے پاس, اکثر لوگوں کے پاس اسمارٹ فونز ہیں نہیں, تو ویب سائٹ پہ ہمارے اکاؤنٹس بھی دیے گئے ہیں. تو پلیز اپنے زکوٰۃ, صدقات,
अतियात जो भी, और अभी सिर्फ रमजान में नहीं भूलिएगा प्लीज, क्योंकि हमें तो सारा साल ये दायरा चलाना है, तो सारा साल अपने सदक़े सुबह उठिए तो चलिए बहबूद को ले डालिए, थोड़ा सा कुछ डाल दीजिए तो हमारे लिए वो बहुत कीमती होगा। सो आपका एडवांस में बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये मैं एक आखिरी चीज कहना चाहूंगी कि बहबूद जो है वो बहबूद एसोसिएशन कराची हो, ये पाकिस्तानियों से ही चलता है, हमारी कोई बाहर से फंडिंग नहीं है। पाकिस्तानी मुखय्यर लोग हैं, हर तरह से हर लेवल पे देते हैं हमें, उसकी वजह से ये हम काम कर पाते। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैडम आप भी और साथ भी हमारे मेहमान थे करशी जामे शीरी के, और करशी जामे शीरी जो है उसने रमजान मुबारक की आपको मुबारकबाद भी भेजी है, नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। मैं आपके लिए गिफ्ट भेज रहा हूँ, साथ के हवाले कर रहा हूँ, और साथ हुसैन को भी मैं गिफ्ट दे रहा हूँ करशी जामे शीरी की तरफ से। तो आपको याद रहेगा कि आप हमारे प्रोग्राम में आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, साथ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होती है आपसे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।